منافقت یہ ہے کہ سامنے تعریف پیچھے تحقیر، سامنے آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں اور پیٹھ پیچھے یہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مجلس میں وکیل، تنہائی میں قاتل، رشتہ داری میں محبت، وراثت میں دشمنی، دین کی بات میں عاجزی، دنیا کے فائدے میں دو نمبری۔ یہ ہے وہ دورہ معیار جو شخصیت کو اندر سے کھوکھلا اور معاشرے کو باہر سے برباد کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سلسلے آپ کے مسائل اور ان کے حل میں اس سلسلے کا عنوان ہے منافقت، دو چہروں کا وہ زہر جو ہر رشتہ مار دیتا ہے۔ اس پر کچھ بات کرنی ہے، توجہ کا طالب ہوں، وقت ضائع کیے بغیر بات شروع کرتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہ نہیں کہ دشمن نے وار کیا، سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ دوست نے دو چہرے استعمال کیے۔ یہی ہے منافقت، چہرے پر مسکراہٹ اور دل میں زہر، سامنے محبت پیچھے عداوت، منہ پر دعا اور پس پشت بد دعا۔ قرآن نے دھوکے بازوں کو فی الدرک الاسفل من النار، یعنی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ دوہرا معیار، دوہری زبان، دوہرا کردار صرف گناہ نہیں، یہ انسانیت کی بنیاد گرا دیتا ہے، یہ معاشرے اور کلچر کی تباہی کر دیتا ہے۔ کچھ پوائنٹس عرض کرتا ہوں۔ منافقت کیا ہے؟ منافقت یہ نہیں کہ انسان غلطی کرے، انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن دو چہرے رکھنا غلطی نہیں، بددیانتی ہے۔ منافقت یہ ہے کہ سامنے تعریف پیچھے تحقیر، سامنے آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں اور پیٹھ پیچھے یہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مجلس میں وکیل، تنہائی میں قاتل، رشتہ داری میں محبت، وراثت میں دشمنی، دین کی بات میں عاجزی، دنیا کے فائدے میں دو نمبری۔ یہ ہے وہ دورہ معیار جو شخصیت کو اندر سے کھوکھلا اور معاشرے کو باہر سے برباد کر دیتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، منافقت ہر رشتے کو کیسے توڑتی ہے، اس پر بات کرتا ہوں۔ منافقت کا زہر صرف دشمنی پیدا نہیں کرتا، پورا معاشرہ سڑ جاتا ہے۔ دوستوں میں منافقت کا کیا انداز ہوتا ہے؟ لفظ میٹھے، دل کڑوا، مشورہ سامنے مسکرا کر، پیٹھ پیچھے طنز اور حسد۔ خاندان میں منافقت کی کیا صورت ہوتی ہے؟ سامنے احترام لیکن جائیداد کے وقت آنکھوں میں چنگاریاں۔ کاروبار میں منافقت کی یہ صورت ہوتی ہے، زبانی امانت دار، عملی طور پر دو نمبر۔ دینی کاموں میں بھی منافقت کی صورت بنتی ہے، بیان میں اخلاص، فیصلوں میں نفس، مذہبی یا سماجی قیادت میں یہ انداز ہوتا ہے۔ باہر دین کا چہرہ، اندر دنیا کی خواہشات۔ اور یاد رکھیں، منافقت صرف انسان کو نہیں مارتی، یہ اعتماد مارتی ہے۔ جب اعتماد مر جائے تو ہر رشتہ، ہر ادارہ، ہر تعلق، ہر چیز صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے، اس کا اصل وجود ختم ہو جاتا ہے۔
قرآن کا فیصلہ اس بارے میں کیا ہے؟ قرآن مجید نے واضح فرمایا کہ یہ لوگ زبان سے وہ کہتے ہیں جو دل میں ہوتا ہی نہیں. اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. یعنی ایمان والوں کے سامنے ایک بات اور اپنے اصل گروہ میں دوسری بات. یہ دورہ پن اللہ کی بارگاہ میں شدید ناپسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتا دی. حدیث میں فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، پورا نہ کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے. گویا منافقت کوئی پیچیدہ لفظ نہیں، یہ روزانہ کے رویوں کا نام ہے. دوہرا معیار یاد رکھیے گا، کردار کی موت ہے. دوہرا معیار انسان کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہے. ایک چہرہ دنیا کے لیے، ایک چہرہ فائدے کے لیے. کیسا عذاب ہے یہ کہ انسان اپنے ہی لفظوں پر بھروسہ نہ کر سکے. دوہرا معیار انسان سے دماغ نہیں چھینتا، وہ اس سے وقار، اعتماد اور روحانی وزن چھین لیتا ہے. اس اتنی بڑی بیماری کا علاج کیا ہے؟ منافقت کا ایک ہی علاج ہے، سچائی، اخلاص، خود احتسابی. یعنی سچائی یہ کہ جو بات دل میں ہے وہی زبان پر ہو، نہ تلخ ہو نہ خوش آمدی، بس سچی. اخلاص یعنی ہر کام اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، تاثیر کے لیے نہیں، ریٹنگ اور تعریف کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. خود احتسابی. ہر رات آئینہ سامنے رکھیے اور خود سے پوچھیں آج میں نے کتنے چہرے پہنے. یہ سوال انسان کو سیدھا کر دیتا ہے. پیغام ختم. آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ منافقت ایک ایسا تھپیڑا ہے جو ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر اعتماد، ہر محبت، سب کچھ گرا دیتا ہے. لوگ دشمن کے وار سے نہیں ٹوٹتے، اپنوں کی دوہری زبان سے ٹوٹتے ہیں. آئیں اپنی زبان، اپنے دل، اپنے عمل کو ایک بنا دیں. یہی اخلاص ہے، یہی ایمان کی خوشبو ہے، یہی انسانیت کی اصل پختگی ہے. اللہ ہمیں سچائی اور اخلاص والا کردار عطا فرمائے اور ہر قسم کی منافقت سے محفوظ رکھے.